اچھا اور غور کیجئے، شریعت نے کچھ کام کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ کے نہ کرنے کا حکم دیا۔ بعض چیزوں کو کہا کہ کرو اور بعض چیزوں کو کہا کہ نہ کرو۔ مثلا جن کو کرنے کو کہا ان کو کہتے ہیں مامورات، اور جن کو منع کیا کہ یہ نہیں کرنے ان کو کہتے ہیں منہیات۔ اب مامورات میں بھی دو طرح کے ہیں اور منہیات میں بھی دو ہی طرح کے ہیں۔ مامورات میں بعض چیزوں کا تعلق ظاہر سے ہے اور بعض کا تعلق باطن سے ہے۔ مثلا نماز پڑھو، ظاہر سے تعلق، روزہ رکھو، ظاہر سے تعلق، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قربانی ادا کرو، ان سب کا تعلق ظاہر سے ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے۔ کیا مطلب؟ توکل کرو، صبر کرو، شکر کرو، اس سب کا تعلق باطن سے ہے، یہ ظاہر سے نظر تو نہیں آتا۔ اسی طرح جن کاموں سے روکا گیا ان میں بھی کچھ کام ظاہری ہیں اور کچھ باطنی۔ یعنی شریعت نے کہا چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، قتل نہ کرو، نامحرموں سے تنہائی ملاقاتیں نہ کرو، یہ سب ظاہری امور ہیں، ان سے روکا گیا۔ لیکن شریعت نے کچھ باتوں سے جو منع کیا ہے وہ باطنی ہیں۔ مثلا حسد نہ کرو، کسی کے لیے کینہ نہ رکھو۔ اب کسی کے دل کا حسد نظر آتا ہے؟ کیا معلوم کسی کے دل میں کیا چھپا ہوا؟ نہ کینہ نظر آتا، نہ حسد نظر آتا۔ تکبر سے بچو، یہ سب باطنی بیماریاں ہیں جن سے منع کیا گیا۔ تو وہ تمام مامورات، سمجھیے بات کو، وہ تمام مامورات اور منہیات، یعنی وہ کام جن کو کرنے کا حکم ہے یا رکنے کا حکم جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو شریعت میں فقہ کہتے ہیں۔ اور وہ تمام مامورات اور منہیات جن کا تعلق باطن سے ہے ان کو تصوف کہتے ہیں۔ آسان سی بات ہے۔ کہتے ہیں جی تصوف کہاں سے آ گیا، یہ کوئی بدعت ہے؟ ارے بابا، یہ کوئی بدعت نہیں، وہ ظاہری اعمال کے لیے ہے، یہ باطنی اعمال کے لیے ہے۔ وہ فقہ الظاہر ہے، یہ فقہ الباطن ہے۔ اور تزکیہ نفس کا مقصود کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو بیت ہونا، یہ تزکیہ نفس کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ اور تزکیہ نفس کیا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 جو بنیادی بڑے مقاصد ہیں ان میں سے ایک ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذمہ لگایا کہ آپ ان کا تزکیہ کریں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے 7 قسمیں کھا کر تزکیہ نفس کی بات کی۔ دیکھیں جو معتمد، بڑا ایماندار اور قابل قدر آدمی ہوتا ہے نا، اس کی بات ویسی بڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ قسم کھا لے ایک تو وہ اور زیادہ موقع ہو جاتی ہے، 2 کھا لے تو اور ہو جاتی ہے۔ اب غور کیجئے، یہ تو ہم ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، تو پروردگار عالم بغیر قسم کھا کے بات بھی کریں تو اس سے سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے 7 قسموں کو کھا کے ارشاد فرمایا تزکیے کے بارے میں۔ کیا فرمایا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ 7 قسمیں پہلے کھائیں، پھر فرمایا فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها۔ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وذالک جزاء من تزکا، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں۔ جنت میں ایک اصول ہے اللہ کا کہ جن کا تزکیہ نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں جس کے اندر تکبر ہوگا، بخل ہوگا، قطع رحمی ہوگی، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تزکیے کے بغیر۔ اب تزکیہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک تزکیہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی اللہ والے سے رابطے میں ہوں، نیکی تقوی کی زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کریں۔ دنیا میں تزکیہ ہو جائے، جنت کی نعمتیں قبر سے شروع ہو جائیں گی۔ تھوڑی سی محنت یہاں کرنی پڑے گی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، آگے آسانی ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہے جنت میں جانے کا، اس میں دنیا میں کچھ نہیں کرنا۔ وہ کیا؟ دنیا میں جو مرضی کرو، کسی کی ماننے کی ضرورت نہیں،
پھر تزکیہ کون کرے گا؟ وہ جہنم کے اندر خود بخود فرشتے کروا دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک نماز قضا کی تھی نا، چلو 2,88,00,000 سال جہنم میں، مغرب کی نماز جماعت ہو رہی تھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اب 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ لے لو۔ اب جہنم میں تزکیہ ہوگا ہر چیز کا، اور جب یہ تزکیہ مکمل ہو جائے گا پھر ان کو نہلا دھلا کر ایک جو ہے نا وہ جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ دو طریقے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے، جنت میں ناپاک نہیں جائے گا، بغیر تزکیے والا نہیں جائے گا۔ اب دنیا میں محنت کر کے انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے، یہاں اپنی پاکی اختیار کر لے، جیسے ہی مرے گا جنت کے مسئلے شروع ہو جائیں گے، جنت کی نعمتیں شروع ہو جائیں گی، جنت کی بہاریں شروع ہو جائیں گی، قبر ہی اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اگر اس نے دنیا میں محنت نہ کی اور اپنی نفس اور شیطان کی مانتا رہا، اللہ اور اس کے حبیب کی نہیں مانی، اور ایمان کے ساتھ اگر چلا گیا تو جنت میں تو کبھی تو پہنچے گا ایمان کی برکت سے، لیکن قبر میں قیامت تک، اور اس کے بعد اللہ جانے جہنم میں کتنا عرصہ اس کا تزکیہ کیا جائے گا۔ جب یہ پاک صاف ہو جائے گا پھر اس کو جلدی سے جنت میں لے جائیں گے۔ ہاں اربوں خربوں سال جلنا پڑے گا وہ الگ بات رہی۔ اب بتائیں بھی کیا آسان ہے؟ عقل مند آدمی تو یہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔